فاروق حسین قادری ہوں میں گزارش کر رہا مہمان اعزاز محترم جناب حاجی انیس انصاری کی خدمت کہ وہ اپنا کلام پیش کریں اور مرحوم سجاد بخاری دیا یادوں میں کوئی ساڈے سانجیاں کریں. جناب انیس انصاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی یہ بات خوش آئند ہے کہ ایک مدت کے بعد ہم نے سجاد بخاری کو یاد کیا. گئے دوستوں کو یاد کرنا یہ ہم سب پہ میں سمجھتا ہوں کہ فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے. ممتاز بلوچ نے آج یہ قرض ادا کیا. بہت خوبصورت شعر ظفر شاد نے سنائے اور ان کی یادوں کا ذکر کیا فاروق قادری صاحب نے. ایوان سخن جس کا ذکر ہوا اس کے جنرل سیکرٹری تھے سجاد بخاری صاحب. میں اس کا صدر تھا. بیدل صاحب سرپرست اعلیٰ تھے. اس میں بہت خوبصورت پروگرام ہم نے کئی پروگرام بہت اچھے اس میں منعقد کرائے. اصغر عباس بھی اس میں ہمارے ساتھ تھے نائب صدر کے طور پہ. کیسر پٹی صاحب بھی تھے ہمارے سینئر نائب صدر ہمارے. تو ایک بڑی اچھی ٹیم تھی جن میں سب سے ایکٹیو رول جو ہے وہ سجاد صاحب کا تھا. وہ ہر پروگرام کو مینیج کرنا اور مینیج کرنے کے بعد اس کو منعقد کروا لینا, اس کے ہر پہلو کو کامیاب کرنا, یہ ان کو ایک خاص ہنر اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. بڑی صلاحیت تھی ان کے اندر. حکمت صاحب کا یہ پروگرام ہوا. اس کے بعد انہوں نے اس کو ایک مینگو پارٹی ان کے اعزاز میں کی جس کو مینگو مشاعرے کا نام دیا گیا اور یہ 3 موہیڈ پہ ہوا. وہاں مچھلی بھی ہوئی, مینگو پارٹی تھی, بہت زبردست مشاعرہ ہوا. بڑی اچھی نشست اور بڑی اچھی شام وہاں گزری. تو ایسی بہت سی یادیں سجاد بخاری کی ہمارے دل میں ہیں. انہوں نے ادب کی ترویج کے لیے بہت کام کیا. جتنا سبھی وہ زندہ رہے انہوں نے ایکٹیو رول کیا. وہ پس منظر میں رہنے والے آدمی نہیں تھے, وہ نمایاں اور فرنٹ میں رہنے والے آدمی تھے اور نمایاں ہو کر کام کرنے والے آدمی تھے. میری دعا ہے اللہ ان کو غریب کی رحمت کرے اور ان کے درجات بلند کرے. اور ایک شعر جو مجھے اس کو بہت پسند ہے جو ان کی کتاب کا بھی نام ہے, اسی آپ پہ وقت نہیں ہوئے سانو غرضاں کی تھا. اسی آپ پہ وقت نہیں ہوئے سانو غرضاں کی تھا. ایک حمد کا شعر ہے مطلب میں طفل نو تیرے مکتب میں آ گیا میرے رب. میں طفل نو تیرے مکتب میں آ گیا میرے رب. مجھے بھی اپنی ثنا کا سبق پڑھا میرے رب. مجھے بھی اپنی ثنا کا سبق پڑھا میرے رب. ایک نظم ہے تازہ غزل سے پہلے, اے میری عمر رواں. یہ اب آپ نے سنی ہوگی, میں نے اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پہ کہی تھی, اس حوالے سے آپ اس کو سنیے. اے میری عمر رواں, اے میری عمر رواں ایک لمحے کو ٹھہر. اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کوئی میرے لیے ایک دیا اپنی ہتھیلی پہ لیے آتا ہے. اے میری عمر رواں ایک لمحے کو ٹھہر. اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کوئی میرے لیے ایک دیا اپنی ہتھیلی پہ لیے آتا ہے. اجنبی دیش سے آیا ہے ہوا کا جھونکا. اجنبی دیش سے آیا ہے ہوا کا جھونکا. موسم حبس میں یک بستہ سندیسا لے کر. اجنبی دیش سے آیا ہے ہوا کا جھونکا. موسم حبس میں یک بستہ سندیسا لے کر. آ ذرا دیر کو اس پیڑ تلے دم لینے. جسم کا چھاؤں سے رشتہ ٹوٹے
मुद्दतें बीत गई। आ जरा देर को इस पेड़ तले दम ले लें, जिस्म का छांव से रिश्ता टूटे, मुद्दतें बीत गई। दूसरा बंद है देख देख शाखों पे हरे पात निकल आए हैं। देख शाखों पे हरे पात निकल आए हैं, टूटता जाता है पतझड़ का फसूं, खिलते जाते हैं शगुफे कलियां। टूटता जाता है पतझड़ का फसूं, खिलते जाते हैं शगुफे कलियां, भरते जाते हैं चमन, फैलती जाती है खुशबू हर्ष। आखिरी बंद है बस इसी मोड़ पे है जाने अनीस, रोक दे काफिलाए उम्र रवा। बस इसी मोड़ पे है जाने अनीस, रोक दे काफिलाए उम्र रवा। छोड़ दे पुश्ते फरस, खोल दे जीनो रकाब। बस इसी मोड़ पे है जाने अनीस, रोकते काफिलाए उम्र रवा। छोड़ दे पुश्ते फरस, खोल दे जीनो रकाब। मिल रहा है गले ताबीर से खाब। मिल रहा है गले ताबीर से। नहीं गजल तन्हाई जब तुझसे लिपट कर सोने लगती है, तन्हाई जब तुझसे लिपट कर सोने लगती है, रात गए कमरे में बारिश होने लगती है। तन्हाई जब तुझसे लिपट कर सोने लगती है, रात गए कमरे में बारिश होने लगती है। शेर है कि अभी तो घर में उससे बड़ी बहनें भी बैठी हैं। अली बाबा साहब, अभी तो घर में उससे बड़ी बहनें भी बैठी हैं। कभी कभी वो बाप को देख के रोने लगती है। अभी तो घर में उससे बड़ी बहनें भी बैठी हैं। कभी कभी वो बाप को देख के रोने लगती है। मेहमा फिर से आस की शम्मा गुल कर जाते हैं। मेहमा फिर से आस की शम्मा गुल कर जाते हैं। फिर वो किचन में झूठे बर्तन धोने लगते हैं। मेहमा फिर से आस की शम्मा गुल कर जाते हैं। फिर वो किचन में झूठे बर्तन धोने लगती है। वो क्या जाने बेताबीरी का जानलेवा कर्म, वो क्या जाने बेताबीरी का जानलेवा कर्म। वो तो माला में हर ख्वाब पिरोने लगती है। वो क्या जाने बेताबीरी का जानलेवा कर्म, वो तो माला में हर ख्वाब पिरोने लगती है। लोगों को रुदात सुनाकर एक नादां लड़की, लोगों को रुदात सुनाकर एक नादां लड़की अपने ही रास्ते में कांटे बोने लगती है। लोगों को रुदात सुनाकर एक नादां लड़की अपने ही रास्ते में कांटे बोने लगती है। शेर है कभी कभी वो आंख ख़याम दिखाई देती है। कभी कभी वो आंख ख़याम दिखाई देती है। कभी कभी उससे भी वहशत होने लगती है। कभी कभी वो आंख ख़याम दिखाई देती है। कभी कभी उससे भी वहशत होने लगती है। फिर कोई कशकोल थमा देता है हाथों में। फिर कोई कशकोल थमा देता है हाथों में।
غیرت جب بھی اپنا دامن دھونے لگتی پھر کوئی کشکول تھما دیتا ہے ہاتھوں میں. غیرت جب بھی اپنا دامن دھونے لگتی ہے اور مقتا ہے طوفانوں سے لڑنے والے کون تھے جانے انیس. طوفانوں سے لڑنے والے کون تھے جانے انیس. ہمیں تو ہر چھوٹی سی لہر ڈبونے لگتی ہے. طوفانوں سے لڑنے والے کون تھے جانے انیس. ہمیں تو ہر چھوٹی سی لہر ڈبونے لگتی ہے. کبھی کبھی وہ آنکھ خیام دکھائی دیتی ہے, کبھی کبھی اس سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے. احسان جناب محترم حاجی انیس انصاری صاحب ہوں میں گزارش کر رہا مہمان خصوصی جناب محمد نواز احمد کہ وہ اپنا کلام سنا. جناب محمد نواز احمد.